بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ سی۔ اس میں ہم کورس 2 میں ان 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں گرامر کے ساتھ۔ گرامر کے ساتھ اور ان پانچوں صفحات کو ہم اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں۔ جیسے پہلا صفحہ انگوٹھے سے ہے، پھر 2 3 ایسے کھل رہا ہے، پھر 4 5 ایسے کھل رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 2 انگلیوں کے اوپر۔ تو ان کا اعادہ جو ہے پچھلے جو اشارات ہم نے پڑھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کی صفات، متقیوں کی ہدایت، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف ہیں، دو رخے بھی ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، پھر وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ مختصراً کیسے ہم دہراتے ہیں اس کو، چلے ساتھ میں دہرائیے ذرا۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رکے، آگ، بارش، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر کیسے۔ اب ہو گیا آج جو ہے 5واں صفحہ، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اسلانہ اور توبہ۔ یہ 4 اشارات، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، توبہ، پھسلانا اور توبہ۔ مختصراً کیسے دہرائیں گے ہم، 3 بار دہرائیے میرے بعد، بسم اللہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ جی، جتنی بار ہم دہرائیں گے اتنے بار ہماری زبان پہ چڑھتا جائے گا۔ تو الحمدللہ تعارف لے لیتے ہیں سب سے پہلے۔ تو سجدہ اور ابلیس، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور کچھ سوالات، ان کا ذکر تقریباً آیت نمبر 38 تک چلتا رہا ہے۔ تو آیت نمبر 38 تک لگاتار چلتا رہا۔ یہ انٹرلنکڈ ہیں یہ ساری آیتیں۔ تو اس سے یعنی پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں بتایا۔ تو کتنا علم دیا، کیا بتایا، کتنا نوازا انہیں، وہ سارے کے سارے نام جتنے بھی دنیا کے اندر تھے سب کو سب بتا دیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کیے تھے۔ جیسے اب اس میں ہم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اکرام کیا، یعنی اس کا اکرام کیا، عزت کی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری بات، یہاں تکبر اور حسد جو ہے یہ شیطانی صفات ہیں، یہ اپنے اندر آنے نہیں دینے، بالکل بھی نہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کے طرف لے جاتی ہے۔ اور گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ، تو یہ بات کہی گئی ہے، گناہ کی جگہ جو ہوگی اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو پہلی لائن میں 2 نئے لفظ ہیں، میں 2، پھر 4، پھر 2، اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو 2 قسم کے چیلنج ہے، ایک تو الفاظ معنی، دوسرا گرامر۔ الفاظ و معنی ہم اشارات اور فقروں کے ذریعے سے یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، اور گرامر عربک بول چال کے ذریعے سے۔ تو پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. پھر سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ ساتھ میں پڑھتے جائے نا، بالکل. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ماشاءاللہ. کیا بات کہی گئی یہاں پہ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا، سو ابلیس کے سوا، یعنی سوائے ابلیس کے، تب اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ ہو گیا کافروں میں سے. وہ کا معنی ہے اور، از کا معنی ہے جب. وَإِذْ قُلْنَا، قل کہا، نہ ہم نے، وَإِذْ قُلْنَا جب کہا ہم نے، قلنا جب کہا ہم نے کس سے، لی ہوتا ہے لیے، للملائکتی فرشتوں کو، یا فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں سے کہا اسجدو یعنی اسجدو سجدہ کرو، اسجدو یعنی سجدہ کرو، اسجدو یعنی سجدہ کرو، آدم، کس کو، آدم علیہ السلام، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا یعنی فسجدوا، ہاں انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، سوائے، علاوہ کہیں گے ہم، یا نہ، ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. کیوں؟ ابا یعنی اس نے انکار کیا، ابا انکار کرنا، اس نے انکار کیا. واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین، من مطلب سے الکافرین، کافروں میں سے، بالکل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہاں جس سجدے کا ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، نہ کہ ان کی عبادت کے لیے. فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی، نہ کہ آدم علیہ السلام کی. تو دیکھیے یہاں پہ ایک بات جو پیش کی جاتی ہے کہ سجدہ جو ہے، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ اب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کی بات آئی ہے کہ سجدہ کرنے کی. لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی سجدے کی بات آئی ہے تو سجدہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں جو ہم نماز کے اندر جو سجدہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ تو خالص اللہ کو ہی کرنا چاہیے. لیکن کچھ اور سجدے کی بات بھی آئی ہے، جیسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب اس کے بھائی سارے کے سارے موجود تھے، پھر انہوں نے کہا کہ تب جا کر میں یہاں سے بنیامین کو چھوڑ دوں گا، اپنے چھوٹے بھائی کو
جب تم میرے والد کو بھی یہاں پہ سب کو یہاں پہ دربار میں لے آؤ گے. تو پھر انہوں نے وہ لے آئے ان سب کو، پھر سب کے سب سجدے میں ہو گئے. تو یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک کہیں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کے اندر ہی کہ تم لوگ جو ہے، یعنی یہاں پہ جو مخلوق ہے اللہ کی، جیسے پیڑ پودے وغیرہ ہیں یہ سب کے سب، تو انہیں بھی کہا گیا ہے ان کے لیے بھی کہ تم جو ہے یہ بھی جو ہے سجدہ کرتے ہیں. یعنی کیا تم نے، یہ تقریباً آیت نمبر 18 ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، تو 22ویں سورت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے، یعنی ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور درخت وغیرہ جو ہیں، اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس میں سورج، چاند، ستارے وغیرہ یہ جو ہیں، اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان بھی ہیں جو اللہ کو سجدے کرنے کی، یعنی یہ بات کہی گئی. تو یہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ پہاڑ ہیں، چار پائے ہیں، تو درخت ہیں، سورج اور چاند ہیں، تو یہ کیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو یعنی اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کے اطاعت میں جھک جانا، جھکنا نہیں، اس کی پیروی کرنا، اس کی مکمل اطاعت کرنا، تو یہ بھی بات کہیں نہ کہیں آتی ہے. تو یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس بات کو بھی لے سکتے ہیں. تو سجدہ جو ہے اس معنی میں بھی ہے. تو ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا اکرام ہے کہ تصور کریں کہ کیا ہی یہ خوبصورت منظر رہا ہوگا. سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. کیا ہمیں اس اعزاز و اکرام کے لیے اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ شیطان نے انکار کیا. کیا کیا؟ جب شیطان سے کہا گیا، ابلیس سے کہا گیا کہ تو سب کو سب سجدہ کرو، یعنی سب کے سب، تو ابلیس نے انکار کیا. کیوں؟ تکبر کیا. اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور پھر جب اس نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں. یہ کہا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، یعنی یہ کہ اس نے تکبر کیا اور سرکشی کی، وہ اظہار کیا اس نے، اور نافرمانوں میں سے ہو گیا. تو سجدہ جو ہے ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں انسان اپنی ناک، اپنا ماتھا، جس کو تکبر اور غرور اور گھمنڈ والا سمجھتا ہے، وہ سب کا سب یہ علامت ہے. تو ناک چڑھا لینا وغیرہ یہ سب، تو ماتھا چڑھا لینا یہ کہتے ہیں ہم، تو یہ سب انکساری کی علامت ہے. جب ہم اس کو جھکا دیتے ہیں کہیں، تو اللہ کے سامنے ہی جھکانے کے لائق ہے یہ. تو سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی ہے جو اللہ کو ناپسند تھی، بالکل بھی. تو اللہ کو سجدہ کرنے کی اہم فضیلت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کوئی ایک بندہ، یعنی ابن آدم کوئی بھی ایک بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی. ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. دیکھیں کیا بات کہی گئی ہے اس حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اسی طرح ایک مرتبہ ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پھر فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو. یعنی دعا بھی اگر ہم سجدے میں کریں وہ بھی اچھی ہے. یعنی سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے سب سے قریب ہو، تم اللہ کے سب سے قریب ہو، یہ بات کہی گئی ہے.
تو یہ قریبی پوزیشن بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس سے ایک برائی مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفل یا نماز سجدہ میں دعا وغیرہ یہ سب ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ساری کاوشوں کو، ان ادنا سی کوششوں کو سب کو قبول فرمائے۔ جو بھی ہماری خواہشات ہیں، جو بھی ہم عبادات میں اپنی زندگی مصروف کرتے ہیں یا جو بھی کچھ ہم کرتے رہتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کیجئے ذرا۔ وَإِذْ قُلْنَا، جو ہم نے کہا، اور جب ہم نے کہا، ماشاءاللہ، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، چلیے پھر سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو آدم کا، کیونکہ دو بار دہرائیں گے فریز ہے یہ۔ فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ کیا، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اللہ سوائے ابلیس کے، ماشاءاللہ، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ دو باتیں ہیں، ابا واستکبر، ایک بار اور دہرائے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تکبر کیا، وکان، اور وہ ہو گیا وہ من الکافرین، کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں، ہاں کافروں میں سے یا انکار کرنے والوں میں سے، بالکل، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے ابا کا ترجمہ کیجیے، ابا کا، میں انکار کرتا ہوں، اس نے انکار کیا، وہ سب انکار کریں گے، وہ انکار نہیں اس نے کرتا، انکار کیا، اس نے انکار کیا، بی پارٹ، اس نے انکار کیا، بی پارٹ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ، اس نے انکار کیا، بالکل صحیح جواب ہے، اس نے انکار کیا، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال اب ڈاکٹر صاحب نہ دیں، کوئی اور دے، ترجمہ کیجئے واستکبر، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کیا، اور ان سب نے تکبر کیا، میں نے تکبر کیا، تکبر اور نہیں، اس نے تکبر کیا، اے پارٹ، اے پارٹ، ماشاءاللہ سعد بھائی اور اسلم صاحب، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن، اور اس نے تکبر کیا، بالکل صحیح جواب ہے، بالکل ماشاءاللہ، اور جزاکم اللہ خیرن، ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، کس کی وجہ سے؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے، علم اور عقل مندی کی وجہ سے، فرشتوں کی وجہ سے، ان میں سے کوئی نہیں، حسد اور تکبر کی وجہ سے، ماشاءاللہ، اے پارٹ، بالکل صحیح جواب ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ، جی بالکل درست جواب ہے، حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے جو ہے انکار کیا۔ اگلا سوال نہیں، الحمدللہ، اگلی آیت جو آخری آیت ہے اس کی تلاوت ہم کریں گے پھر آگے چلیں گے، بسم اللہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ٹھیک ہے، یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، ہاں، انت وزوجک الجنت، انت وزوجک الجنت، وکلا منها رغدا، وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا، وکلا، ٹھیک ہے، حیث شئتما، حَيْثُ شِئْتُمَا، ولا تقرب هذه الشجرة، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فتكونا من الظالمين، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ،
ماشاءاللہ. ایک بار اور وقفہ بوقفہ پڑھیں گے ہم اس کو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وقلنا يا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. آواز صاف نہیں آ رہی کیا؟ جی سر آ رہی ہے. ارے ابدن. اچھا جی چلیے اگلا ٹکڑا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فتح ٹھیک ہے. فتكون من الظالمين. فتكون اس پہ تشدید نہ لگائیں ہم, ٹھیک ہے ایسے پڑھیں ہم فتكون من الظالمين. کیا کہا اس میں اب اگلی آیت میں؟ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ دونوں ان میں سے, تم دونوں ان میں سے با فراغت جہاں سے تم چاہو, تم دونوں چاہو. ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. دیکھیے کیا بات کہی اس میں. وَقُلْنَا و مطلب اور, قلنا اور ہم نے کہا. پھر وہی بات آئی یا آدم, یا حرف ندا ہے, آواز کے لیے بلایا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے یعنی بلاوے کے لیے. یا اے آدم, اے آدم. اسکن, اسکن یعنی رہو. جیسے ساکنہ ہم کہتے ہیں نا, ساکنہ سے لفظ ہم رہنے کی جگہ, ٹھہرنے کی جگہ, سکون اس سے بنا ہے. اسکن رہو, انت آپ یا تم, و اور, زوجکا تمہاری بیوی, تمہاری بیوی اور تم کہاں رہو؟ الجنت کہاں رہیں گے؟ الجنت جنت میں, ٹھیک ہے جنت میں رہو. و اور کلا, کلا یعنی کھاؤ, کل کھا اور کلا کھاؤ تم دونوں, دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے واحد مثنیٰ اور جمع. مثنیٰ یعنی دو کے, کلا یعنی تم دونوں کھاؤ. منہا اس میں سے, اس میں سے, کس میں سے؟ رگ مطلب جو کچھ وہاں پہ تھا جنت میں اس میں سے, منہا اس میں سے, رغدن با فراغت جتنا تم چاہو گے کھاؤ. حیث شئتما, حیث شئتما, حیث یعنی جہاں سے, حیث جہاں سے بھی تم چاہو. شئتما تم دونوں چاہو, جیسے شئتم تم سب نے چاہا, اور شئتما تم دونوں نے چاہا. اسی طرح وکلا اور شئتما, تو اسی طرح یہ بن گیا تم دونوں چاہو جتنا چاہو. حیث شئتما تم دونوں چاہو جہاں سے بھی کھا لو. ولا تقربا و اور, لا مطلب نہیں, تقربا, تقربا جیسے قربا سے ہے, قربا یعنی قریب ہم کہتے ہیں, جیسے قریب نہ جانا, مت قریب جانا. تو مت قریب, ولا تقربا یا لا تقربا مت قریب جا, لا تقربا تم دونوں مت قریب جاؤ. پھر وہی بات آ گئی جب الف اور بڑھا دیا جائے تو دو کے لیے نشانی. ٹھیک ہے. فتکونو جیسے فتکونا, پھر یہاں پہ تم دونوں ہو جاؤ گے, تو فتکونو تم سب ہو جاؤ گے, تو فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے. کس میں سے؟ من الظالمین, من مطلب سے, ظالمین مطلب ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیں کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم اور ام حوا علیہم السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے آرام کی سی ساری سہولیات انہیں عطا فرمائی. تو کتنا بڑا مقام تھا, کیونکہ ان کے لیے ایک تربیت کی جگہ تھی, ان کو بہت بڑے منصب کے لیے تیار کیا گیا تھا, دنیا میں بھیجنے کے لیے بہت بڑا کام سر انجام دینا تھا.
اس لیے وہاں تربیت کے لیے رکھا گیا کچھ دیر. اگر دیکھا جائے تو اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا گیا. ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کرو. یہ کہا تو درخت کے قریب نہ جاؤ، نہ کھاؤ، یعنی دور کی بات ہے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے کہ انسان کو پھر سزا مل جائے، پھر وہاں سے کچھ اور ہو جائے، پھر کرنا پڑے. جیسے جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. آج ہمارے لیے جیسے میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، میگزین ہے، موبائل فون بھی ہے، گناہوں کا ماحول وغیرہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے، ہم یہ سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کون سا ایسا کام سرزد ہو گیا کہ پھر فوراً انہیں جنت سے نکال کر تو کہا کہ تم اب پردہ کرو، اب پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانک لو اور پھیلو زمین پر، اب جاؤ. تو یہ آج ہمارے لیے یہ درخت شجر خبیثہ ہیں. آج بہت سارے جیسے یہ انٹرنیٹ، ٹی وی، میڈیا، میگزین وغیرہ، موبائل فون اگر غلط استعمال کیا جائے تو بہت ایسے درخت ہیں، ان کے قریب نہیں جانا ہے. یہ خبیث درخت ہیں، روکا گیا ہے، تو ان سے روکا گیا ہے ہمیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام شجر خبیثہ سے روکنے میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے. آمین. تو چلیے، وَقُلْنَا ترجمہ کیجئے. اور کہا ہم نے چلیے. یا آدم، اے بات آدم، کہیں، اے آدم، اسکن، رہو تم، رہو، انت، تم، اسکن انت، رہو تم، رہو انت تم، و زوجک، اور تمہاری بیوی، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، جنت میں. ٹھیک ہے. وَکُلَا، وکلا اور اور کھاؤ، اور تم دونوں کھاؤ، تم دونوں، ہاں، منہا، اس منہا، میں سے، اس اس میں سے، رغدن، با فراغ، فراغت، پھر سے وَکُلَا مِنْہَا رَغَدًا، اور اور کھاؤ تم اس دونوں میں اس سے با بفراغت. با فراغت. ماشاءاللہ. حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، جتنا تم دونوں چاہو یا جہاں سے تم دونوں چاہو. چلیے پھر سے، حیث شئتما، جہاں جہاں سے سے دونوں تم دونوں چاہو، ولا تقربا، پھر کیا نہیں کرنا اور ہے، قریب نہیں قریب جانا، هذه الشجرة، اس کے قریب، اس درخت کے، اس طاقت اس کے، اس درخت کے، یعنی نزدیک نہیں جانا ہے. پھر سے ولا فلا تقربا هذه الشجرة، اور تم دونوں اور تم دونوں قریب نہ جانا اس جانا درخت اس درخت کے، تو کیا ہوگا، فتکون من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم بس دونوں تم ظالم، ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فتکون من الظالمین، ایک بار اور، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ورنہ میں سے، ہو جاؤ گے تم ظالموں میں ہو سے. جاؤ گے ظالموں میں سے. چلیے ترجمہ کیجئے. وَكُلَا مِنْهَا، کھاؤ اس سے، وہ کھاتا ہے اس سے، وہ سب کھاتے ہیں اس سے، اور کھاؤ اس سے. کھاؤ تم دونوں سے، اور کھاؤ اس سے، اور کھاؤ اس سے. اور کھاؤ اس سے. ماشاءاللہ. ڈی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے، ڈی پارٹ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن. اگلا سوال
ترجمہ کیجیے ولا تقربا، قریب نہ جاؤ، وہ سب قریب نہیں جاتے ہیں، اور لیکن قریب نہ جاؤ، وہ قریب نہیں جاتا۔ جی ماشاءاللہ سعد بھائی، قریب نہ سی پارٹ جاؤ، کہہ رہے ہیں۔ سی پارٹ۔ جی اور ماشاءاللہ، قریب نہ جاؤ، سی پارٹ، سی اور پارٹ۔ قریب نہ جاؤ، لیکن تو بریکٹ میں لگ دیا ہے، لگا دیا ہے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں، بالکل درست جواب ہے سی پارٹ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ جی جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، جنت میں بسا کر، زمین میں بسا کر، شیطان کو ان کے کنٹرول میں کر کے، ان میں سے کوئی نہیں۔ جنت میں بسا کر، اے پارٹ۔ جی بالکل، اے پارٹ، ماشاءاللہ، جنت میں بسا کر ان کا اکرام کیا، بالکل۔ جی ماشاءاللہ، اے پارٹ بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیرن۔ اب ہمارے پاس بہت سے ممنوع درخت ہیں، جیسے میڈیا کا برا حصہ، انٹرنیٹ کا برا حصہ، ٹی وی کا برا حصہ، یا سب صحیح ہیں؟ سب سب سب، سب ماشاءاللہ، ڈی پارٹ۔ ممنوع درخت کی شاخیں، ممنوع یعنی منع کردہ، ممنوع بالکل درخت کی شاخیں ہیں یہ، بالکل، یہ انٹرنیٹ، شاخیں ہیں میڈیا۔ اس کی، ہاں، جو گناہ کے قریب لے کر جانے کے ایک بہت بڑا ذرائع ہے، ذریعہ ہے، میڈیا، ٹی وی اور بالکل، ڈی پارٹ صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ تو رواں ترجمہ دیکھیں گے، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ 35ویں آیت ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہاں اسباب دعا اور پلان تو ہو گیا، اس میں پلان بھی دیکھ لیں اپنا، کہ اللہ سے ہم کیا کریں کہ اے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے، اور احتساب بھی کریں۔ پھر پلان ہمارا یہ ہو کہ انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے اور برے درختوں کی شاخوں سے بچنے کی، یعنی جو خبیثہ درخت ہے، ممنوع چیزیں ہیں، ہر ممکن کوشش کروں گا ان سے بچنے کی، اور لوگوں کو بھی بچاؤں گا۔ اسماء اور افعال ان آیات کی روشنی میں دیکھیں، زوج کا معنی ہے جوڑا، تو زوج کا جمع ہے ازواج، اسی طرح جنت کی جمع ہے جنات، جنتن، یہ جنتن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جنتن، شجرتن کی جمع ہے اشجار، یعنی شجرہ درخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، درخت۔ شجر ہم ایسے بھی کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، نسب کے لیے، ہے نا، نسب، شجر نامہ، شجر نسب ایسے بھی استعمال کرتے ہیں، شجر نسب، شجر نسب۔ تو دیکھ لیجئے کہ کہیں اس سے تعلق تو نہیں تھا، تو یعنی پھر تو یہ کہا کہ یہ درخت ہے، یعنی یہاں سے جو چیزیں چلیں گی۔ چلے ایک بار دہرائے، زوج کی جمع ازواج، ازواج، جنت کی جمع جنات، جنات، شجر کی جمع اشجار، اشجار، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو چلیے اب ہم دیکھیں اس میں وہ افعال جو صحت مند افعال استعمال ہوئے ہیں، جیسے اسجدو یعنی اسجد سجدہ کر، اسجدو سجدہ کرو، یہاں 4 انگلیاں اوپر سے نیچے کی طرف، آرڈر کی طرف، اور یہ کس سے بنا ہے؟ سجدہ سے، یعنی سجدہ سے۔ چلیے بسم اللہ، میرے بعد دہرائے، یعنی سجدہ اس نے سجدہ کی، سجدہ یسجد اسجد، اسجد، ساجد مسجود سجود، ساجد مسجود سجود، ماشاءاللہ، اس کے بعد ہے اسکن، تو اسکن کے لیے بھی ایسے ہی اشارہ جیسے اسجد کے لیے کیا تھا، اسجد اسکن یعنی رہو، ٹھیک ہے، رہو یا ٹھہرو،
ٹھہرو، تو سکنا سے ہے، سکنا یعنی رہنے کی جگہ، سکنا یسکن اسکن، دہرائیے، ساکن ڈیش سکن، ساکن ڈیش سکن، ایک بار اور اس کو ساتھ میں دہرائیے ذرا، سکنا میرے ساتھ، سکنا یسکن اسکن ساکن ڈیش سکن، سکن، ہاں اسی طرح ہے تقربہ، تقربہ تو یہ کس سے ہے؟ قربہ، یعنی وہ قریب ہوا، وہ قریب ہوتا ہے، اسی طرح اقرب، قریب، اقرب قریب ہو، قریب، پھر مقروب اور قرب، چلے دہرائیے، قرب یقرب اقرب، قرب یقرب اقرب، قریب مقروب قرب، قریب مقرب قرب، ہاں ایک بار اور ساتھ میں دہرائیے میرے ساتھ، بسم اللہ، قرب یقرب اقرب، قریب مقروب قرب، قرب، ظالمین یہ تو آپ کو پتہ ہے کافی بار دہرایا ہم نے، ظلمہ سے ہے، ٹھیک ہے، ظلمہ، چلیے ساتھ میں دہرائیے ایک بار، ظلمہ یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن، ظالم مظلوم، اچھا اسی طرح آگے چلیں ہم، وہ افعال جو کمزور افعال، اس میں وہابا یعنی وعدہ قال کان کے پیٹرن پر ہے، جیسے اب ہم کریں گے یہاں پہ ابا ہے، ابا یعنی اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے، تو ابا یا ابا ایبا، بھائی ابا یعبا ایبا، آبن معبی ابا، آبن ما بی ابا، ساتھ میں اور دہرائیے، چلیے، ابا یا ابا با ایبا، ایبا، آبن آبن معبا، ابا، اسی طرح ہے کلا، کلا یعنی ان دونوں نے کھایا، دو انگلیاں رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، ان دونوں نے کھایا، تو اکلا اس نے کھایا، ٹھیک ہے، چلیے، اکلا یاکل کل، آسان اکالا ہے، کلو کل، آکل معقول عقل، آکل معقول عقل، ماشاء اللہ، نیکسٹ، شاء یعنی اس نے چاہا، شئتما تم دونوں چاہو، جہاں سے بھی، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، ہر لائن میں ایک بار ملیں گے وسطاً، جیسے قالا کانا وغیرہ بھی، لیکن شاء یہاں پہ ہے شاء، چلے بسم اللہ، شاء یشاء شاء، شاء یشاء شاء، شاء مشی مشیہ، شائن مشی مشیہ، یہ بھی کافی بار ابھی تک دہرا چکے ہیں ہم، تو چلے، قرب کا فعل ماضی ہوگا، قرب کا فعل ماضی ہوگا قریبا یقرب ماضی، قرب قرب، قرب قریب، قریبا، قریبا، جی بالکل، قریبا، قریبا وہ قریب، اس نے قریب، اے پارٹ، بالکل ماشاء اللہ، اے پارٹ، جزاکم اللہ خیرن، جی اے پارٹ بالکل درست جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، نیکسٹ چلیں گے ہم، شاء کا فعل مضارع بتائیے، شاء مضارع، شاء، شاء یشاء شاء مشیہ، شاؤن، مضارع بتانا ہے، شائن، مضارع، سوری مضارع اس کا یہ شاؤن، بی پارٹ، بی یشاء، پارٹ، بی پارٹ، بالکل بالکل ماشاء اللہ، بی پارٹ، جزاکم اللہ خیرن، صحیح جواب ہے بی پارٹ، جزاکم اللہ خیرن، چلیے زوج کی جمع بتائیے، زوج کی،
زوجون زوجات زوجین ازواج ازواج بے پارٹ ماشاء اللہ ازواج جزاکم اللہ خیر بالکل بالکل ڈی پارٹ ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب ہے ازواج الحمدللہ الحمدللہ آج کا لیسن بھی ہم پہ مکمل ہو رہا ہے کل انشاءاللہ گرامر کی کلاس ہوگی تو اللہ سے دعا کریں گے ہم سب کہ ربی زدنی علما اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے ساتھوں ہم ربو کو بھی ساتھ رکھیں تو اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ